محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، اسلام کے اندر ایک عورت کے کچھ حدود ہیں جس کی پابندی کر کے ایک عورت اپنے آپ کو حقیقی طور پہ کامیاب بنا سکتی ہے۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی کے گھر کی خواتین نے اس پابندی کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ صحابیات نے ایک ایک حکم پر عمل کر کے نمونہ پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کی ان آیتوں کے مطابق اور نبی کے ان حدیثوں کے مطابق اپنے آپ کو پابند بنائیں جو ان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں سے کبھی کبھی ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت بہت زیادہ متقیہ ہے، بہت زیادہ پرہیزگار ہے، اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ نمازی بہت زیادہ، روزے دار بہت زیادہ، زکوٰۃ دینے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، حج اور عمرہ کرنے والی، یہ ساری خوبی کوٹ کوٹ کر کے اس عورت کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے عورتوں کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی فرد یہاں پہ موجود ہیں یا جو بھی میری بات کو سنیں گے، ہر ایک کے گھر میں عورت موجود ہوگی، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بھانجی کی شکل میں، بھتیجی کی شکل میں وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو آپ کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ اگر آپ کے گھر میں عورتوں سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں۔ آپ اگر کہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے، گھر کی عورتوں کا کام ہے، وہ اپنا نہیں کریں گے، وہ اپنا سمجھیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ جیسا کریں گی ویسا بھریں گی، یہ بات تو ہے، لیکن اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو دین کی جانکاری ہے ٹھیک طریقے پہ اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں روکتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ بھی مجرم ہوں گے اور آپ کو بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ بھی اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر کی عورتیں بے پردگی میں رہتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب بے حیائی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حیا کیا چیز ہے اور حیا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیسا ہوا کرتے تھے۔ آئیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی حجرها، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حیا کا عالم یہ تھا، کان اشد حیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ مثال کیا دی جا رہی ہے وہ ذرا غور کیجئے گا، اور اس مثال میں ایک نکتہ چھپا ہوا ہے۔ من العذراء فی حجرها، جس طرح ایک کنواری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو گھر کے کونے میں، گھر کے گوشے میں اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھ کر کے پردہ کیا کرتی ہے، حیا کھایا کرتی ہے، شرمایا کرتی ہے، لجا کیا کرتی ہے، اللہ کے نبی تو اس کنواری لڑکی سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے حیا کرنے والے تھے۔ یہ ہے مثال بیان کی جا رہی ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر۔ اب اس میں دو بات پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حیادار بہت تھے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی حیادار ہونا، ہم بے حیا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے نبی بے حیا تھے ہی نہیں، ہمارے نبی کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، لیکن آج ہم مسلمان حیا سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسری بات اس حدیث کے اندر، دوسرا نقطہ کیا ہے، دوسری پوائنٹ، مثال جو نبی کی حیا کی دی جا رہی ہے تو ایسے نارمل مثال نہیں،
ایک لڑکی کی مثال، اور وہ بھی ایک کنواری لڑکی کی مثال جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو. شادی کے بعد عورتیں ذرا کھل جاتی ہیں، ان کے اندر وہ ہچکچاہٹ نہیں رہتی ہے جو پہلے ہوا کرتی ہے. جانتے ہیں آپ، جس کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ کنواری لڑکی زیادہ حیا کرتی ہے، اس کے اندر ہچکچاہٹ زیادہ ہوتی ہے، کسی چیز کے معاملے میں زیادہ محتاط ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنواری لڑکی کبھی بے حیا نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ کنواری لڑکی کبھی بے حیا نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں نبی کی حدیث بتا رہی ہے. اور آج ہم مسلمانوں میں اگر بے حیائی سب سے زیادہ نظر آتی ہے نا، تو معاف کیجیے گا، یہ کنواری لڑکیوں کے اندر سب سے زیادہ وہ چیز نظر آئے گی. کیونکہ جو شادی شدہ ہوں گی، جو عمر دراز ہوں گی، وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے کہیں بات کرنے میں، کیونکہ ان کا زمانہ کچھ اور تھا، وہ اپنے دور میں ویسا اوپن ہو کر کے نہیں رہا کرتی تھی. لیکن آج کل جو ماڈرن دور ہے، جو سوشل میڈیا میں بے حیائی کا دور ہے، جو آج کل موبائل کا غلط استعمال ہے، جو آج کالج اور یونیورسٹیز میں ایک ساتھ مل کر کے لڑکوں لڑکیوں کے پڑھنے کا زمانہ ہے، ایک ساتھ میں یہاں پہ لڑکا بیٹھا ہے، یہاں پہ لڑکی بیٹھی ہے، یہ جو کلچر ہے، اور وہ لڑکا اپنی اس ساتھ میں پڑھنے والی لڑکی سے آزادی کے ساتھ اس کے گھر پہ آ کے مل سکتا ہے اور پوچھے گا کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، میں اس کا کلاس میٹ ہوں، مجھے اس سے کچھ ضرورت ہے، تو ماں کہتی ہے کہ وہ روم میں ہے، جاؤ کیا کام ہے وہاں پہ اس کو بتا دینا. جب یہ دور آ جائے تو یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بے حیائی سب سے زیادہ کنواری لڑکیوں ہی میں پائی جاتی ہے. جبکہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کنواری لڑکے سے زیادہ حیادار تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے کسی عام عورت کی مثال کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنواری لڑکی زیادہ حیادار ہوتی ہے. یہ تو ایک حدیث ہو گئی. آئیے ایک دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم کی اور لے لیتے ہیں. یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم ہی کی تھی. اور جو حدیث اب بیان کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. حیا، لجا کھانا، شرم کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک برانچ ہے. یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے حیا کو نکال کر کے پھینک دے تو گویا کہ ایمان کا وہ حصہ اس کے اندر سے کم نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اندر حیا نہیں پائی جاتی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں حیا کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی حیا سے نکل کر کے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ ہماری خواتین کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر، ان کا اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اسی کے دائرے میں آ جاتی ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ انسان کی زندگی میں پردے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جو لباس، جو کپڑا وہ پہنتا ہے، اس کی اہمیت، اگر وہ ٹھیک ٹھاک کپڑا ہے یا غلط کپڑا ہے تو اس کا فرق کتنا پڑتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کے سامنے درخت ہوتا ہے، بہت سارے درخت آپ کو نظر آ جائیں گے، دور مت جائیے کہیں. وہ درخت ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے. اس پیڑ کو آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی پیڑ بغیر چھلکے کا نہیں ہوتا ہے. چھلکا سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے نا، اتنا موٹا، پیڑ کے حساب سے موٹا پتلا ہوتا ہے، لیکن ہر پیڑ کے اندر ایک کور ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے. اگر اس پیڑ سے چھلکے کو مکمل طور پہ چھل دیا جائے، نکال دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دن کے بعد وہ درخت دھیرے دھیرے سوکھ جائے گا، اس کی پتیاں سوکھ جائیں گی، وہ اس کا پورا تنا سوکھ جائے گا، اس کی جڑ سوکھ جائے گی، اور دھیرے دھیرے وہ درخت پھل دینا بند کر دے گا اور اس کو کاٹنے کے قابل وہ ہو جائے گا. یعنی اب وہ اس کے اندر اہمیت نہیں باقی رہ جائے گی. یہی مثال ہم مسلمانوں کی زندگی میں پردے کا ہے، لباس کا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کی زندگی میں. اگر ایک عورت سے پردے کو جو صحیح طور پہ ہونا چاہیے وہ پردہ اس کے اندر سے ہٹا دیا جائے، اس کے کپڑے سے جو لباس اسلامی ہے اس کو اگر کم کر دیا جائے یا بالکل ہٹا دیا جائے، نہ کے برابر کر دیا جائے، جو آج کل کا کلچر چل رہا ہے، تو وہ عورت پھر صحیح سلامت نہیں رہ سکتی ہے. اس کے اندر خرابی ہی خرابی آ جائے گی، وہ ٹھیک طریقے پہ باقی نہیں رہ سکے گی. یہ تو ہو گئی مثال. اب آئیے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 ہے. اس میں اللہ رب العالمین پہلے مومن مردوں کو کہہ رہا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے میرے نبی، آپ مومنہ مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، نیچے رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یعنی سب سے پہلے مردوں کو کہا کرو، کیونکہ مردوں کا چلنا پھرنا زیادہ ہوا کرتا ہے، عورتیں تو بہت کم گھروں سے نکلا کرتی ہیں. یہ نکتہ اس سے ملتا ہے. سب سے پہلے مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلا کریں، یعنی کسی کو غلط نظر سے دیکھا نہ کریں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ،
اے علی ایک بار تمہاری نظر کسی پہ پڑ جائے تو دوبارہ تم اپنی نظر اٹھا کر کے اس عورت کو نہ دیکھنا۔ آج کل بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں معلوم، ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر مت دیکھنا، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک نظر پڑی تو اب نظر ٹکائے رکھیں گے، نظر ہٹائیں گے تب نہ دوسری نظر ہوگی، وہی نظر ٹکائے رہیں گے تو ابھی تو پہلی نظر چل رہی ہے۔ میرے بھائی ایک بار نظر پڑ گئی، آپ کے دل میں وہ بات پیدا ہوئی، اب یہیں سے آپ کی دوسری نظر شروع ہو جا رہی ہے، فوراً نگاہ کو ہٹا لیجئے، یہ حکم ہو رہا ہے، اور دوبارہ مت دیکھیے، تو یہ ہوشیاری نہیں چلے گی آپ کی۔ اور آگے چلیے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں کئی باریکی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ حکم ایسی عورتوں کے لیے جو اپنے آپ کو مومنہ سمجھتی ہیں، جو پورے طور پہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل سمجھتی ہیں، اللہ کے ہر حکم پہ اپنے آپ کو عمل کرنے والا مانتی ہیں۔ یغضضن من ابصارہن، یہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر کے چلا کریں۔ آج مردوں کے اوپر سختی تو کی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ادھر ادھر نظر دوڑایا کرتے ہیں، لیکن عورتیں جس کو چاہیں دیکھیں پردے کے اندر سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ عورتوں کو بھی حکم ہو رہا ہے، شاید ان کو نہیں معلوم، آیت کریمہ بتا رہے، سورہ نور کی آیت ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے نبی آپ ان سے بھی فرما دیجئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے میرے نبی آپ ان سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کریں، بناؤ سگار کا اظہار نہ کیا کریں، ہاں مگر وہ چیز جو مجبور میں ان کی ظاہر ہو جایا کرے۔ یعنی ایک عورت چل رہی ہے پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، چادر کے ساتھ چل رہی ہے، اب اوپر سے جو چیز نظر آ جائے اس کو نہیں ڈھانپا جا سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ میں کوئی چیز نظر آنی ہی آنی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اوپر سے نظر آئے اس کے بارے میں اتنی پابندی نہیں، لیکن ان کو پابندی کرنی ہے اپنی۔ اچھا اس میں جو آیت ہم کو بتا رہی ہے، سب سے پہلے آپ غور کیجئے، حکم ہوتا ہے یغضضن من ابصارہن، پوائنٹ دیکھیے ذرا، اپنی نظر کو نیچے رکھیں، عورتوں کے بارے میں ہو رہا ہے، بیچ میں ہے شرمگاہ کی حفاظت، یہ تین چیزیں دیکھیے، ایک ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے نظر کی حفاظت، بیچ میں ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت، اور لاسٹ میں اللہ نے فرمایا کہ زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے اوپر یہ چادر کو اپنی گریبانوں میں چادر کو دوپٹے کو اوڑھنے کو ڈال کر کے رکھیں۔ اب یہ تین چیز اس میں غور کیجیے، بیچ میں شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک طرف نظر کے نیچے رکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک سائڈ میں پردے کو ظاہر نہ کریں، اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ بیچ میں شرمگاہ کیوں کہا گیا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ اگر نظر نیچے رکھ لیں اور اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھ لیں، زیب و زینت کا اظہار کر کے نمایاں کر کے اپنے آپ کو مارکیٹ میں چوراہوں پہ پیش نہ کریں، تو شرمگاہ آٹومیٹک حفاظت میں آ جائے گی۔ اس کی مثال دوں آپ کو، ایک کوئی مکھ منتری ہے یا کوئی بہت بڑے پوسٹ کا آدمی ہے، کوئی بھی آدمی آپ سمجھ لیجیے، کوئی بڑا آدمی ہے، تو جب وہ چلتا ہے نا اس کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر باڈی گارڈ ہوتے ہیں دو، تو ایک دائیں ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ دو باڈی گارڈ ہیں تو دونوں دائیں ہو جائیں یا دونوں بائیں ہو جائیں، بیچ میں وہ آدمی ہوگا جس کی حفاظت کرنی ہے، ایک باڈی گارڈ دائیں ایک بائیں، اور دونوں اپنا گن لے کر کے سائڈ میں چلتے ہیں۔ اگر ایک طرف کا باڈی گارڈ ہٹ جائے تو خطرہ دائیں طرف سے آ جائے گا، ادھر کا باڈی گارڈ ہٹ جائے تو خطرہ بائیں طرف سے ہو سکتا ہے، لہٰذا دونوں طرف وہ لے کر کے ریڈی ہوتے ہیں، کیونکہ بیچ والے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بیچ میں شرمگاہ ہے عورت کی، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف نظر نیچی رکھیں، دوسری طرف زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، بناؤ سگار کر کے اپنے آپ کو دکھائیں نہ، شرمگاہ بیچ میں آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی باریکی ہے، یہ کمال ہے قرآن کا۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 کی آیت ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ کون سی عورتیں؟ وہ نمازی ہیں، وہ روزہ دار ہیں، وہ ساری کی ساری نیکی کرنے والی ہیں، اور صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو لباس بھی پہنے ہوں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی۔ نساء کاسیات عاریات، وہ کپڑا پہنے بھی ہوں گی ننگی بھی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، وہ دوسروں کو اپنی جانب مائل کرنے والیاں ہوں گی۔
دوسروں کو رجھانے والیاں ہوں گی، اپنی طرف بلانے والیاں ہوں گی، اور دوسروں کی جانب وہ خود بھی مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کی پہچان بتائی ہے، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جب وہ بازاروں میں نکلا کریں گی، ان کی چوٹی، ان کی بال کا عالم یہ ہوگا۔ آج آپ دیکھیں فیشن کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا اونٹ کے کوہان کی مانند مائل کرنے والی ان کی چوٹیاں سر کے اوپر ابھری نظر آئیں گی۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کی تعلیم اپنے گھر میں پیش نہیں کیا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کے گھر میں عورتوں کا حال، یا آپ کے گھر میں نہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو مسلمانوں میں یہ چیز نظر آئے گی، ایسے یہ کوہان کی مانند جو چوٹی بنا کر کے نکلا جاتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ المائلہ۔ اچھا، اس کے اندر جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کپڑا پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو انسان کپڑا پہنے گا یا ننگا رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کپڑا بھی پہنے ہے اور ننگا بھی ہے؟ اس کے بارے میں محدثین نے تشریح کر کے بتایا ہے، وستار کیا اس کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے دو چیز، عورت ایسا لباس پہنے جو جالی دار ہو، یعنی اندر کا اس کا جھلک رہا ہو، لباس پہنے تو لیکن جالی دار اتنا ہے، وہ باریک اتنا ہے کہ اندر کے اس کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، ایک یہ چیز، اور دوسرے لباس اتنا ٹائٹ، اتنا فٹ اور اتنا چست پہنتی ہو کہ اس کے اتار چڑھاؤ جسم کے، اس کے بناؤ، اس کے جو اتار چڑھاؤ جسم کے نشیب و فراز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں۔ یعنی دو مطلب ہوا، کپڑا ایسا پہنے، ذرا غور کیجیے، کپڑا ایسا پہنے کہ جسم اس کا جھلک رہا ہو، یا کپڑا ایسا پہنے کہ فٹ اتنا ہو، ٹائٹ اتنا ہو، چست اتنا ہو کہ اس کے اتار چڑھاؤ جسم کے نظر آ رہے ہوں۔ یہ دو محدثین نے تشریح کر کے بتائی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا لباس پہن رہی ہے تو اللہ کے نبی ایسی عورت کا انجام بیان فرما رہے ہیں، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ یعنی کتنی بھی نمازی ہیں، کتنی بھی روزے دار ہیں، اگر وہ عورت اپنے آپ کو اسلام کے مطابق پردے میں ڈھال کر کے نہیں چلا کرتی ہے، اور آپ مجھے کہنے دیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیں نہیں، یونیورسٹی میں نہ ڈالیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کے کالجوں میں لباس ایسے رکھے جاتے ہیں کہ وہ اسلامی طور پہ تو کالج میں جا ہی نہ سکے گی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق بعض جگہوں پہ کھل کر کے منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ لباس پہن کر کے نہیں آ سکتے۔ کوئی ایسا کالج ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں آپ اپنی بچی کو پورے اسلامی طریقے پہ بھیج سکتے ہیں تو بھیجیے، اس میں منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ پابندی ہوتی ہے، جو ہاف آستین کا لباس چلے گا تو اسکرٹ چلے گا، اس کے پیر کے گھٹنے تک کا، اس سے نیچے کا نہیں چلے گا۔ اور ایسا لباس جب آپ کی بچی پہن کر اس کالج میں جائے گی تو نبی کی اس حدیث کا کیا کریں گے آپ کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، جنت میں جانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں وَأَنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ بہت دور سے، کئی میل سے، بلکہ اور زیادہ دور سے اس کی خوشبو محسوس کی جائے گی، لیکن وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عورت کو پردے کا اتنا اہتمام کیوں کرنا چاہیے؟ مردوں کو تو اتنا نہیں، مرد کے اگر یہاں کھلے ہوں، وہاں کھلے ہوں، پیر بھی تھوڑا کھلا ہے، سر بھی کھلا ہے، کندھا بھی کھل گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن عورتوں کے اندر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ جانتے ہیں؟ آئیے اس کا جواب لے کر کے جائیے آج۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ آپ اگر مارکیٹ میں نکل جائیں، بازار میں، اور آپ دیکھیں تو چپل کی دکان آپ دیکھیں گے تو چپل والے باہر وہ شو پیس میں اس کو لگا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور آئے میری دکان میں۔ کپڑے کی دکان پہ جائیں گے، کپڑے میں پتلے میں ڈال کر کے یا ایسے ہی کپڑا لٹکا کر کے باہر اس کا شو کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو ہماری دکان پہ کپڑا بک رہا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اچھا اچھا کپڑا دکھ رہا ہے اور دکان کے اندر آئیں گے، کپڑا خریدیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، نارمل سینس کی بات ہے۔ یعنی یہ چیزیں انسان سامنے دکھاتا ہے تاکہ آؤ میرا دیکھ کر کے، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی جویلر کی دکان پہ، کسی سونار کی دکان پہ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سونر اپنا وہ سونے کا ہار لے جا کر کے باہر ٹانگ دے، وہ اپنا ہیرے کا وہ سامان لے جا کر کے باہر ٹانگ دے تاکہ لوگ آئیں اس کو دیکھیں میری دکان میں آئیں۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ جانتے؟ کیونکہ کپڑا جو باہر ٹنگا ہوتا ہے وہ 800 کا، 1000 روپے کا، 1500 روپے کا باہر ٹانگ دیا جاتا ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی ہے، کون لے کر کے بھاگے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ چپل ہے 150، 200، 400 روپے کا، اس کو باہر 100 چپل رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی لے کر کے نہیں بھاگے گا، اتنی قیمتی چیز نہیں ہے۔
تو بھائی یہ سونار اپنے اس سونے کو، اپنے اس ہیرے کو کبھی باہر لٹکا کر کے شو کیوں نہیں کرتا ہے؟ ارے لوگ دیکھیں گے تو آئیں گے نا اس کی دکان پہ، لیکن نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اتنی قیمتی ہے، یہاں لٹکائیں گے، وہاں چور اچکے آئیں گے، اپنا ہاتھ صاف کر کے چلے جائیں گے. جانتے ہیں؟ بس یہی جواب آپ لے کر کے جائیے. جس طریقے سے سونار کی نظر میں سونا قیمتی ہوتا ہے، ہیرا بھی اس کا قیمتی ہوتا ہے. بلکہ آپ کبھی کبھی سونار کی دکان پہ جائیں ہیرا خریدنے کے لیے، کیونکہ ہیرا تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. جب آپ اس کے پاس وہ ہیرا خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ اندر لاکٹ میں جائے گا، وہاں لوک کھولے گا، اس لوک کے اندر بھی ایک لوک لگا ہوگا، وہاں سے ہیرا نکال کر لا کر کے آپ کو دکھائے گا. وہ چیز آپ کو باہر بھی نہیں نظر آئے گی اس کی دکان میں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز انسان کی نظر میں جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ چھپا کر کے رکھا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہماری ماں اور بہنیں اسلام کی نظر میں، اسلام کے ہیرو جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں اتنی قیمتی ہیں، اتنی زیادہ قیمتی کہ ان کو ہمیشہ چھپا کر کے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی چور اچکے کی نظر نہ پڑ جائے اور کہیں ان کو لے کر کے فرار نہ ہو جائے، کہیں غلط استعمال نہ ان کا کر سکے، کہیں ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے. اسی بنا پہ ان کو اتنا زیادہ پردے میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ ایک سمپل سا اس کا جواب ہے. اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی عورت بہت پردہ کرتی ہے یا عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں تو اس، ذرا غور سے سمجھیے گا اعتراض کو، پھر اس کا جواب دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ سوسائٹی اسلام پورہ کی، اگر یہاں پہ ساری عورتیں بہت پردے سے نکلتی ہیں، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی ہماری شکل صورت نہ دیکھ لے، کوئی ہمارا ہاتھ پیر نہ دیکھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ رہنے والے سارے لوگوں کو غلط سمجھتی ہے وہ عورت. یہ اعتراض ہے. تبھی ان سے اتنا زیادہ چھپ کر کے اور اپنے آپ کو چھپا کر کے چلتی ہے کہ کسی غلط آدمی کی نظر نہ پڑ جائے. یہ سارے لوگ دیکھیں گے ان کو غلط سمجھتی ہے، اس کی بنا پہ چھپ کر کے اتنا چلتی ہے. یہ ایک اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عورت ان سارے لوگوں کو غلط سمجھتی ہے، اس لیے نہیں پردہ کرتی ہے. بلکہ اب اس کی مثال آپ دیکھیے، اگر آپ کی مسجد میں کوئی لوکیٹ ہے جس میں آپ روپیہ پیسہ رکھتے ہیں یہاں پہ، تو اس کو آپ لوک کر کے رکھتے ہیں. آپ کی دکان ہے، آپ جب کسی دکان سے آپ یا کوئی چیز آپ کی پیٹی ہے، آپ کا سوٹ کیس اٹیچی ہے، تو اس میں آپ تالا لگا کر کے رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ہی کوئی قیمتی چیز رکھتے ہیں، سونا چاندی، تو تالے لگا کر کے آپ رکھتے ہیں، اس کو کپاٹ کو لوک کر کے رکھتے ہیں. تو یہ جو آپ لگا رہے ہیں لوگ، تو کیا آپ سارے گھر والوں کو چور سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بنا پہ آپ کر رہے ہیں ایسا؟ یا آپ جو پیٹی میں تالا لگا کر کے آ رہے ہیں، یہاں مسجد میں اگر روپیہ پیسہ 10-20 ہزار رکھا کسی پیٹی میں، آپ اس میں تالا لگا دیتے ہیں، نارمل بات ہے. تو کیا اس لیے آپ تالا لگاتے ہیں کہ سارے نمازیوں کو آپ چور سمجھ رہے ہیں، اس کی بنا پہ چھپا رہے ہیں ان سے؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے چھپایا جا رہا ہے کہ ان سارے لوگوں میں اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اس کی نظر سے اس کو چھپایا جا سکے اور اس کی پہنچ سے اس کو دور رکھا جا سکے، اس لیے اس میں ایسا کیا جاتا ہے. تو بس یہ جواب اس کا آپ سمجھیے کہ جو عورتیں پردہ کر کے اپنے آپ کو رکھتی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ سارے مردوں کو غلط سمجھتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ جو اس میں سے اگر کوئی غلط بندہ ہے تو اس غلط آدمی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے یا وہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور سب سے آسان جواب یہ ہے کہ شریعت نے ان کو اس کا حکم دے رکھا ہے، لہٰذا شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ پردے میں رکھا کرتی ہے. لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ پردے سے آج عورت واللہ بہت زیادہ دور، کوسوں دور نظر آتی ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث ان کو باقاعدہ پردے میں رکھنے کا حکم دیا کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام عورتوں کے لیے ایک طریقے سے مثال ہے، نمونہ ہے، ان کے لیے معیار قرار دیا گیا ان ساری عورتوں کو. ان کا حال یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں جب میرے شوہر یعنی اللہ کے نبی دفن تھے انتقال کے بعد، اور حضرت ابوبکر صدیق اس میں دفن تھے، تو اللہ کے نبی ان کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر میں جایا کرتی تھی، میرے اسی کمرے کے اندر اللہ کے نبی دفن ہوا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوا کرتے تھے. میں جب گھر میں پہنچ جایا کرتی تھی، اپنی چادر کو اتار کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. ذرا غور کریں ہماری ماں اور بہنیں، چادر کو اتار کر کے میں سائڈ کر دیا کرتی تھی کہ یہاں پہ جو قبر میں دو لوگ لیٹے ہوئے ہیں، ایک تو میرے شوہر ہیں، دوسرے میرے باپ ہیں، یہاں کس سے پردہ کرنا ہے؟ یہ قبر میں دفن ہونے والوں کی بات ہو رہی ہے، سرے عام چوراہوں پہ گھومنے والوں کی نہیں. لیکن انہی کا بیان ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوتا ہے اور اسی روم میں ان کو بھی اسی کمرے میں دفن کر دیا جاتا ہے. جب یہ تیسرے آ گئے، یہ میرے محرم نہیں تھے، ان سے پردہ کرنا ضروری تھا. اس کے بعد سے جب کبھی بھی میں اپنے گھر میں جایا کرتی تھی، وہاں پہ اپنی چادر کو اوڑھ کے رکھا کرتی تھی کہ یہاں پہ حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں.
غور کرو میری ماں اور بہنوں، یہ قبر میں دفنائے ہوئے لوگوں سے پردے کا عالم یہ، یعنی ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں یہ بیٹھ چکی تھی بات کہ یہاں پہ حضرت عمر فاروق ہے جو میرے محرم انسان نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ جو نبی کی سب سے پیاری بیٹی ہیں، ان کا یہ بیان ہے، اپنی ایک سہیلی کو بلا کر کے کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ شرم آتی ہے، یہ عربوں کا جو رواج چل رہا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے سیدھا وہ تختے پر لٹا کر کے اس کو قبرستان لے جایا کرتے ہیں، مجھے تو یہ سوچ کر کے بڑی شرم آتی ہے۔ سہیلی نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کل میرا بھی انتقال ہو جائے گا اور میرے انتقال کے بعد لوگ مجھے بھی اسی تختے کے اوپر سے لے کر کے جائیں گے، جب مجھے اس تختے کے اوپر سے لے کر کے جایا جائے گا مجھے بڑی شرم آئے گی کہ میرے جسم کے اوپر پڑے ہوئے کفن کے اوپر جو چادر ہوگی اس پہ لوگ نظریں دوڑائیں گے۔ یعنی نبی کی بیٹی تو اتنا زیادہ پردہ کرنے والی ہے، ان کو مرنے کے بعد کی فکر ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد میری ڈیتھ باڈی کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی اس کے اوپر کسی آدمی کی نظر نہ پڑ جائے۔ واہ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر کی عورتیں اتنی زیادہ بے قیمت ہو چکی ہیں کہ ہمارے گھر سے صبح ایک بچی 16-17 سال کی نکلے گی اسکرٹ بھی پہن کے اور ہاف آستین کا لباس پہن کر کے کالج میں جائے گی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب سے زیادہ اسلام کو ماننے والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 32-33 ہے، 32 اور 33 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمان دے رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ آج یہ اسلام کے سارے قانون ہمارے سامنے کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ رب العالمین نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو، فلا تخضعن بالقول تو تم اپنی آواز میں نرمی نہ کیا کرو، لچک پیدا نہ کیا کرو۔ دیکھیے یہ خطاب تو نبی کی بیویوں کو ہو رہا ہے لیکن اس میں شامل تمام مومنہ عورتیں ہیں، یعنی ہماری اور آپ کی مائیں اور بہنیں بھی اس میں شامل ہیں۔ فلا تخضعن بالقول تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کیا کرو، لچک پیدا نہ کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض جس کے دل میں بیماری ہوگی، جس کا دل خراب قسم کا ہوگا وہ کہیں کسی امید میں نہ آ جائے۔ آج ہماری لڑکیاں جب اسکول میں جائیں گی ساتھ میں وہ بوائے فرینڈ بھی بیٹھے گا، یہاں پہ آپ کی لڑکی بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے گی، پھر آپ بتائیے اس آیت کریمہ کے اوپر کیسے عمل ہو پائے گا؟ اسی لڑکے کے ساتھ وہ بیٹھ کر کے کیسے انداز میں بات کرے گی؟ پھر حالات کہاں تک جائیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس کو جوڑ رہا ہے، ان اتقیتن اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تم ایسا کرو گی۔ یعنی اگر کوئی لڑکی کسی سے نرم لہجے میں بات کرتی ہے جو اس کا محرم نہیں، جس لڑکے سے اس کو پردہ کرنی چاہیے، اللہ فرما رہا ہے پھر یہ سمجھ لینا کہ تم اللہ سے ڈرنے ہی والی نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، اور اچھے انداز میں بات کرو، ایسا بھی نہیں کسی کو جھڑپ دینا ہے۔ یہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے عورتوں کے لیے۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی آ جائے، مان لیجیے اگر کوئی آواز دیتا ہے کہ ہمیں فلاں صاحب سے ملاقات کرنی ہے آپ کے شوہر سے، اگر گھر پہ ہیں تو وہ مل لیں گے، نہیں ہے تو آپ ایک نارمل انداز میں بات کیجیے، کون ہے؟ ابھی نہیں ہے، بعد میں آئیے گا، جاؤ، بس اتنا کہہ کر کے۔ اس میں یہ نہیں کہ آئیے ایکسکیوز میں بیٹھیے، آپ تو ان کے دوست ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بہت تعریف ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، آئیے آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، بیٹھیے، میں بھی فون کر دیتی ہوں کہ آپ کے پیارے دوست آئے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وقلن قولا معروفا، درست بات کرو، وہیں سے باہر کر دو باہر سے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر لچک نہیں ہے عورتوں کے بارے میں، اسلام اتنی نرمی نہیں اختیار کرتا عورتوں کے بارے میں کہ کسی غلط آدمی کے دل میں کوئی شک اور شبہ پیدا ہو سکے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کے جیسا تم اپنا زیب و زینت اظہار نہ کیا کرو، یعنی ایسا لباس نہ پہنا کرو جو زمانے جاہلیت میں عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ اب یہ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہر وہ لباس، ہر وہ طریقہ آ جائے گا جو اسلام سے ہٹ کر کے ہو، جس کو اسلام منع کرتے ہو، ان ساری چیزوں میں زمانے جاہلیت کا لباس اور اس کا پہناوا اوڑھاوا اور اس کا زیب و زینت، یہ ساری چیز اس میں آ جائے گی۔ آج ہماری ماں و بہنوں کو تھوڑی سی تکلیف کبھی ہو جائے نا تو پردہ کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے اسلام کے حدود میں رکھنا ہے، ساری چیز بھول جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو جائے نا تو ایسا سر سے دوپٹہ ہٹے گا اور بالکل اس انداز میں رویا جاتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ رہا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کو خبر ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ذرا دیکھیں منظر دیکھیے آپ، اور ہمارے یہاں کے بھی جائزے آپ لیجیے۔ ان کو خبر ہوتی ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ جب اس عورت نے خبر سنا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ پردے کے اندر لے کر کے آتی ہے، یعنی بالکل مکمل طور پہ پردہ کرنے کے بعد صحابہ کے پاس آتی ہے۔ کسی صحابی نے سوال کر لیا کہ تیرے بیٹے کی شہادت کی خبر تھی،
اتنی بری خبر سننے کے بعد بھی تو اپنے آپ کو پردے میں لے کر کے آئی، اتنا وقت لگا کر کے۔ اس عورت نے جو جواب دیا، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک مثال بننی چاہیے۔ اس عورت نے جواب دیا تھا، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا، لیکن میری غیرت نہیں مری ہے۔ بیٹے کا انتقال کی خبر سن کے میں اپنے آپ کو بے پردے میں لانا پسند نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اسلام تو ہمیشہ ہم کو پردے کا حکم دیا کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، ہمیں ہر حالت میں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور لفظ خوشی اور غم سے یاد آئی، یہ تو غم کی بات ہو گئی، اور خوشی کے موقع پہ یہاں غم کے موقع پہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جان کر کے ایسا کرتی، کیونکہ مصیبت ہوتی ہے، عورت کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، لیکن خوشی کے موقع پہ تو جان کے کیا جاتا ہے نا۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جو لباس اور جو پہناوا اور جو کچھ چل رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے، کسی کو اس میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی اگر عورتوں سے کسی جگہ ہوتی ہے تو وہ شادی بیاہ ہے اور فنکشن ہال ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو اس انداز میں لے کر کے نکلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مسلمان گھر کی عورت جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام ہے، آپ کو اسلام کی پابندی خوشی کے وقت بھی کرنی ہے، آپ کو اسلام کی پابندی غم کے موقع پہ بھی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان احتیاط کرے اور اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو اتارنے کی کوشش کرے۔ انسان کو اتنا آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے نہیں رہ پاتا ہے، نہ اپنی مرضی کا کوئی چیز کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا کوئی چیز پہن سکتا ہے۔ جیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، قید خانے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ عورتیں یہاں پہ آزاد نہیں ہیں، ہم اور آپ یہاں پہ آزاد نہیں کہ جو جیسا چاہے ویسا کرے۔ اگر جو جیسا چاہے گا ویسا کرے گا تو اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ اگر دنیا تم رب چاہی نہیں گزارو گے تو آخرت من چاہی نہیں گزار سکتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو اگر اس کا علم نہیں ہے، اگر آپ یہ بات سنیں، آپ جا کر کے اپنے گھروں میں جائزہ لیں، حالات کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں۔ گھر کے اندر جو چیز ہے وہ بات اپنی جگہ، لیکن گھر سے باہر خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے گھر میں پردے کو راج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر کی عورتیں اگر کسی طریقے سے بے پردہ نظر آئیں یا لباس ان کا غیر اسلامی نظر آئے تو ہمیں سب سے پہلے ان کے لباس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کے صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کی حدیث یہ بتاتی ہے، اگر کوئی عورت باریک لباس پہن کر کے نکلتی ہے، اگر وہ چست اور ٹائٹ کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے جس سے اس کے اتار اور چڑھاؤ ظاہر ہو رہے ہیں، تو ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اور آج کل کے برقعے جو ہمارے چل رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو اتنے ٹائٹ اور چست برقعے چل رہے ہیں نا، اس برقعے کے اوپر بھی ایک برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک چادر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں بالکل اتنا ٹائٹ برقع آج کر کے کچھ عورتیں پہنتی ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کر کے آپ شرعی برقع اور شرعی لباس نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو شریعت کی پابندی کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔